الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ شریف کی یہ 133 اور 134ویں آیات پڑھنے کا اور سننے کا شرف آج حاصل ہوا۔ کل جو پچھلی آیات پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو بتائی تھی اس کا بیان کیا گیا تھا کہ وصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور اسی دین پر مرنا۔ آج تو ان کی وہ وصیت تھی جو آیت مبارکہ ابھی تلاوت کی گئی، اس میں ان پر ہونے والے اعتراض کا دفع کیا گیا، جواب دیا گیا۔ یہودی یہ کہتے، کبھی کہتے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، کبھی یہودی کہتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ہم کو یہودی بن کے رہنے کی وصیت کی ہے۔ اس طرح کی بے تکی باتیں یہودیوں نے اپنے معاشرے میں پھیلا رکھی تھی۔ یہ اسی اعتراض کا جواب ہے جو یہودی کہتے تھے کہ ہم کو تو یعقوب علیہ السلام نے یہودی بنے رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم یعقوب کے موت کے وقت وہاں حاضر تھے کیا؟ جو تم یہ بول رہے ہو کہ یعقوب نے ہم کو یہودی بنے رہنے کی وصیت کی تھی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آیا کہ اے یہودیوں تم ان کے پاس موجود تھے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے وہاں پر؟ جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرنے لگو گے؟ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، ان کے نزدیک ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر موت نصیب ہو جانا، اس کو وہ پوری زندگی کی متاع
سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے لکھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا فیوچر بنے، ان کا مستقبل بنے، وہ دنیا میں عیش و آرام سے رہے۔ پوری تگ و دو، پوری کوشش، زندگی کا پورا مطمع نظر، زندگی کا گول اور ہدف، مقصد، ہم نے صرف اپنے فیوچر کو، دنیا کا فیوچر اچھا رہے۔ انبیاء کی نظر نہیں، یہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ حقیقت آشنا ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ آخرت کو وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، قبر کی منزلات کو، عذاب و ثواب کو وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لہذا آخرت ان کے لیے غیب نہیں، آخرت ان کے لیے شہود ہے۔ آخرت کی، قبر کے عذاب و ثواب کی قدر اور منزلت اور اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اس لیے بھی کم ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ دنیا کی چکا چوند ہمیں دکھتی ہے، دنیا کے آرام ہمیں دکھتے ہیں، دنیا کی آسائشیں ہمیں دکھتی ہیں۔ انبیاء کو وہ دکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اور وہ جو دکھتا ہے وہ دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر کی حکومت کے تعلق سے نہیں بتایا اور کسی تعلق سے نہیں بتایا، جو وصیت کی وہ یہ ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ غیر کی عبادت پر اگر تم مرے تو تمہاری تو آخرت برباد ہے، تمہارا برزخ برباد ہے، تمہاری آخرت برباد ہے، اور جو ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ دوزخ میں گزارنی پڑے گی۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ رہا ہے وہ آخرت کے اوپر توجہ، وہی فیوچر ہے۔ ان کا بھی فیوچر وہ تھا، وہی ہے، اور ہمارا بھی فیوچر وہی۔ ہمارا فیوچر یہ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی نہیں ہے، ہمارا فیوچر وہ ہے جہاں نہ دن گنے جاتے ہیں، نہ مہینے کسی شمار میں ہیں، نہ صدیہ کسی گنتی میں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اصل فیوچر۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو اس اصل فیوچر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ہمارے باپ یعقوب، ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جو تمہارا معبود ہے، جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا معبود ہے، جو اسحاق کا معبود ہے۔ ہم ہرگز اس معبود سے روگردانی نہیں کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے ہمیشہ گردن رکھے رہیں گے، جھکائے رہیں گے، یعنی ہمیشہ فرما بردار بنے رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ پوچھنے کے بعد کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو ابراہیم و اسحاق کا معبود ہے۔ یہاں سے ایک بات پتہ لگی، بہت سے لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر بھی خدا کو ایک سمجھتے ہیں۔ ہم اس معبود کی عبادت کریں گے والد محترم جو آپ کے دادا کا چچا کا ہمارے معبود ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اولاد یعقوب کے نزدیک بھی وہ توحید معتبر تھی جو ان کے باپ دادا جو انبیاء رہے ہیں وہ جس کو معبود سمجھتے تھے اور جس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا دین وہ سچ ہے، طریقہ وہ حق ہے، مسلک وہ حق ہے جس مسلک میں اللہ والے رہتے ہیں۔
لہذا ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس معبود کی عبادت غوث اعظم نے کی ہے، امام اعظم نے فرمائی ہے، شافعی و حنبل و مالک نے کی ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ایسا رہا ہے جیسے آج اہل سنت کا طریقہ ہے، جس طریقہ عبادت میں، کیونکہ معبود کو بھی بہت سے لوگ اللہ کو معبود تو مانتے ہیں لیکن وہ اپنے معبود کو جھوٹا بھی مانتے ہیں۔ تو معبود کو جھوٹا ماننا یہ طریقہ انبیاء نہیں ہے، معبود کو جھوٹا ماننا یہ طریقہ اولیاء نہیں ہے، جھوٹا ماننا یہ طریقہ علماء نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا خیال خام ہے، اور اس خیال خام کو اس نے توحید سمجھ لیا ہے، ایمان سمجھ لیا ہے، اور اللہ کو ماننا سمجھ لیا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ان کا یہ ایک ماننا اللہ والوں کے ایک ماننے سے جدا ہے، الگ ہے، ایک ماننے کا یہ طریقہ الگ ہے۔ لہذا وہ طریقہ اور وہ فکر اور وہ عقیدہ جس عقیدے کے تحت انبیاء، صدیق، شہداء، صلحاء، اولیاء اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس عقیدے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا یہ اولاد یعقوب کے نزدیک معتبر ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ابراہیم کرتے تھے، یعنی جس طریقے پر حضرت ابراہیم عبادت کرتے تھے، اسماعیل عبادت کرتے تھے، اسحاق عبادت کرتے تھے۔ تو اولیاء کاملین اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ عبادت جو ہے وہی حقیقت میں اللہ کو ایک ماننے کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہم جب دنیا بھر کے مسلمانوں کے گروہوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کوئی عجیب و غریب، کسی نے کہا اللہ ایک تو ہے لیکن وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ ہیں ایسے بھی، لوگ ہیں ایسے، وہ پھر اللہ جب عرش پہ بیٹھتا نہیں ہے تو عرش پر بنایا کائے کو؟ اور جب اللہ کا بیٹھتا کون ہے، پھر بیٹھتا کون ہے؟ کون بیٹھتا ہے؟ جس کا جسم ہو تو جسم بیٹھتا ہے نا۔ جب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ عرش اعظم پر بیٹھا ہے تو انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ کا کوئی جسم بھی ہے، جبھی تو وہ بیٹھتا ہے، اور اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے۔ لوگ اللہ کو ایک تو مان رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ عرش اعظم پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جی، کسی نے کہا کہ اللہ ایک تو ہے لیکن اس کو جب معلوم پڑتا ہے جب وہ کسی سے معلوم کرتا ہے، جب وہ کسی سے معلوم کرتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی لکھ دیا ویسی، ترجمہ کر دیا، اور ہم معلوم کریں گے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کیا اور ابھی ہم نے معلوم نہیں کیا تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، برابر توحید کا درس بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آیت بھی پڑھ رہے ہیں، اور آیت کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں۔ بڑا عجیب بات نہیں ہے، بھونڈی بات نہیں ہے، یہ بات بھونڈی نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا تو کیا اللہ کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو؟ کتنی عجیب بات ہے۔ ارے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا ایک جگہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ اللہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے، ایک جگہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں،
ایک جگہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، تو پھر وہ عالم الغیب کیسا ہے؟ جب اس نے معلوم ہی نہیں کیا ابھی تک، کب معلوم کرے گا؟ کس سے معلوم کرے گا؟ تو وہ علم رکھنے میں دوسرے کا محتاج ہو گیا پھر تو عجیب بات ہے۔ اس لیے یہ جو عقیدہ، اس قسم کے سینکڑوں عقیدے ہیں جو گمراہوں کے نزدیک ہیں، الحمدللہ اہل سنت ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کے عقیدے وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، جو شافعی و مالک و حنبل کا عقیدہ ہے، جو غوث و خواجہ کا عقیدہ ہے، جو نظام الدین اولیاء کا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدوں میں اس قسم کے توہمات اور واہیات باتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اولاد یعقوب نے یہ کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے پیغمبر تھے، ہمارے سامنے اولیاء ہے۔ ان کے سامنے پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت اور جس عقیدے کے تحت عبادت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نے کی تھی۔ ہمارے سامنے ان کا طریقہ کس نے رکھا؟ امام اعظم و شافعی و مالک و حنبل نے رکھا، صحابہ نے رکھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسا عقیدہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں گے جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین پر قائم رکھیں جو دین اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جس دین میں یہ بات ہے جو خواجہ اجمیر نے پہنچائی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، شاہ ہست حسین ایک وہ گروہ ہے جن کے نزدیک امام حسین باغی ہے۔ یہ بھی تو کہنے والے ہیں نا دنیا میں، اس کی بھی تو تبلیغ ہو رہی نا، لٹریچر لکھے جا رہے ہیں کہ نہیں لکھے جا رہے اس پر کہ امام حسین باغی تھے اور یزید امیر المومنین تھا۔ آج بھی تو لٹریچر موجود ہے نا۔ تو ایک گروہ، ایک ایسے وہ لوگ اور وہ مولوی جو اس کا درس دے رہے ہیں جو امام حسین باغی ہے اور یزید امیر المومنین ہے، اور خواجہ اجمیر نے ہمیں یہ بتایا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید کہ حقہ کے بنائی کے لا الہ ہست حسین۔ یہ درس ہے۔ اب بتائیے، ایک دو نظریات ہیں یہ۔ خواجہ اجمیر تو بتا رہے ہیں کہ دین کی بنیاد حسین ہے، ہم اس کو مانیں یا ہم اس مولوی کی بات مانیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ حسین باغی ہے اور یزید امیر المومنین ہے؟ یہ فرق ہمیں کرنا ہے، یہ شعور ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ ہم مانیں کس کو۔ اللہ رب العزت خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔